السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بیٹیوں، انسان آئیڈیل لائف چاہتا ہے، آئیڈیل سہولتیں چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو ڈیزائن ہی نہیں کیا کہ تم اسے آئیڈیل ہوم بنا سکو، اسے آئیڈیل اس میں لائف گزار سکو۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، لہٰذا یہاں اتار چڑھاؤ، یہاں امتحان، یہاں تنگی، یہاں فراخی، کبھی عزت، کبھی ذلت، یہ سب کچھ اکٹھا چلتا ہے۔ جو وجہ کائنات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ ان کی زندگی اللہ کے واسطے پڑھو۔ اس رمضان میں فارغ بیٹھے ہیں، اور میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری، کہ سب سے زیادہ مشقت والی زندگی میرے نبی نے گزاری، سب سے زیادہ تکلیف دہ زندگی میرے نبی نے گزاری۔ لیکن ایک جہان اللہ نے آگے پیدا کیا ہے جو موت کے بعد آتا ہے، جس کا نام ہے جنت، جس میں آئیڈیل لائف ہوگی، آئیڈیل ہوم ہوگا۔ سب سے بڑی انسان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے موت نہ آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ کائنات آئیڈیل ہوم نہیں ہے۔ اللہ نے موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے جو بہت عالی شان ہے، اور اس کو جوڑا ہے ایمان اور عمل، اچھے عمل کے ساتھ۔ تو اس آیت میں چونکہ جب آدمی ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ پابند ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پابند ہو جاتا ہے، نہ یہ باؤنڈری کراس کر سکتا ہے، نہ یہ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر جتنا وہ کر سکتا ہے اس کو کرنے کا حکم ہے، اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انسان ایک پابندی میں آ جاتا ہے، اور جو پانی نالیوں کا بے ہنگم بہتا ہے وہ گندگی پھیلاتا ہے، جو پانی پائپ میں گھٹ کے آتا ہے وہ ہمارے گھر کے برتن دھونے کا سبب، پانی پینے کا سبب، کپڑے دھونے کا سبب بن کے آتا ہے، کہ وہ پابندیوں میں بند ہو کے آتا ہے۔ تو اس دنیا میں کوئی اپنی مرضی کر نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے۔ بنو امیہ میں ایک بادشاہ گزر آئے، یزید بن عبد الملک۔ تو ایک مشہور ہے کہ بادشاہوں کے بڑے رولے ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک دن کہنے لگا، کون کہتا ہے کہ بادشاہ خوشی کا دن نہیں گزار سکتے؟ میں آج کا دن بھرپور خوشی سے گزاروں گا، محل کے دروازے بند کر دیے جائیں اور کوئی خبر مجھے نہ سنائی جائے اور اندر کوئی بھی نہ آئے۔ آج شام تک میں اپنی مرضی سے خوشی منانا چاہتا ہوں۔ اور اس کی ایک باندی تھی، بیوی نہیں باندی، لونڈی، اس کا نام تھا حبابہ۔ اس سے وہ عشق کرتا تھا کہ میں آج سارا دن حبابہ کے ساتھ گزاروں گا۔ تو دوران مجلس اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو انگور کھلانے لگا، تو باتیں بھی کرتا، اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا اور انگور اس کے منہ میں ڈالتا۔ اچانک اس نے اللہ کو للکار دیا نا، اللہ کو چیلنج کر دیا، تو ایک انگور کا دانہ حلق میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں چلا گیا۔ اللہ اکبر! ایسے تو ملی ہوئی ہیں، اللہ جب ہم کھاتے ہیں
تو دونوں نالیاں ساتھ ساتھ ہیں، اس پر اللہ ایسے پردہ ڈال دیتا ہے جو سانس کی نالی ہے، اور یہ دوسری نالی کھلی رکھتا ہے تو چلے اس میں کہ غذا چلی جاتی ہے۔ اللہ پردہ ہٹا دے تو ہم اپنے نوالے سے مر جائیں۔ تو اس کے حلق میں وہ دانہ اٹک گیا اور چند سیکنڈ میں اس کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ رو 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 جو اس کی خوشی کا دن منانا چاہتا تھا اس کی زندگی کا بدترین دن بنا۔ 3 دن تک اس کی لاش کو سامنے رکھے روتا تھا، اور نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ سو رہا ہے، اور اس کی لاش گلنے لگی، بدبو آنے لگی۔ تو اس کے جو بھائی تھا ہشام بن عبد الملک، اس نے جو اس کے بعد خلیفہ بنا، زبردستی اس سے لاش کو چھینا اور جا کے دفن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تم میری مان لو، ان عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فإن سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ میرے بندے تو دنیا میں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ تو اس آیت میں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت ہمیں بات سمجھائی ہے کہ میرے بندو، تم سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو یا ایک تھر کے جھونپڑے میں پیدا ہو، موت نے تمہیں مٹا دینا ہے۔ تمہارے پاس 60-70 سال ہیں، 80 سال ہیں میکسیمم، پھر موت اٹھائے گی اور گڑھے میں ڈال دے گی۔ تو میں تمہیں بشارہ دیتا ہوں، اللہ اپنے نبی سے کہتا بشر۔ بشر کا مطلب ایک دفعہ کہنا نہیں ہوتا، جیسے کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، کہ اے ابراہیم اعلان کر اور بار بار کر۔ جیسے اذان کو اذان کیوں کہتے ہیں کہ وہ بار بار اعلان ہوتا ہے۔ تو بشر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب، میرے بندوں کو آپ بار بار خوشخبریاں سنائیں، چونکہ ایمان والی زندگی پر جب آدمی چلتا ہے اور اچھے عمل والی زندگی پر جب آدمی چلتا ہے تو اسے گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسے ان گھاٹیوں سے گزرے بغیر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی ریت ہے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ یہاں گھاٹیوں سے گزر کر شہرت تو بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے، پیسہ بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتا ہے، طاقت حکومت بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتی ہے، لیکن ان میں کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے شارٹ کٹ نہیں مارا ہوگا، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا راستہ اپنایا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے جو ایمان اور عمل والے ہیں، میرے نبی اب انہیں بار بار فرمائیں کہ تم جمے رہو۔ کس لیے؟ کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک گھر تیار کر کے رکھا ہے جس کا نام ہے جنت۔ جنت باغ کو کہتے ہیں، اور جنت درختوں میں گھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں۔ ڈھانپے ہوئی وہ جگہ ایسی ہے کہ درختوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ جنت، جنہ ڈھال کو کہتے ہیں جس کے جو آدمی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے وہ جنت بنائی ہے تمہارے لیے، اور آگے ایک چھوٹی سی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اسے ایک دفعہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ ان اللہ لم ينظر الیہا منذ ان خلقہا، ان اللہ تعالی لم ينظر الیہا منذ خلقہا۔ اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اسے اللہ نے کبھی نظر محبت سے نہیں دیکھا۔ نظام چل رہا ہے، اور جنت کو اللہ نے بنایا ہے، اور بنایا اپنی قدرت سے اور اپنے ہاتھوں سے۔ ان اللہ تعالی خلق الفردوس الاعلی بیدہ، میرے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جو چیز اللہ کے ہاتھوں سے بنی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آ جاؤ میرے پاس، تمہیں عجیب سرپرائز دوں گا۔ کیا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل۔ دونوں میاں بیوی، خدام، دربار لگا ہوا ہے کہ نوک ہوتا ہے اس کے دروازے پر، تو ایک فرشتہ ایک تھال لے کے کھڑا ہوتا ہے جو کورڈ ہوتا ہے ریشمی رومال سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تم
جا کر اپنے سردار کو، اپنے مالک کو جا کر کہو کہ ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے اور وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بھی پوچھ کے اندر آئے گا، اتنی عزت اللہ بڑھا دے گا۔ تو وہ کہے گا آ جائے۔ جب وہ اندر آئے گا تو دونوں میاں بیوی کے سامنے ایک تھال، وہی تھال آگے رکھے گا، کہے گا حضور مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ دے کر بھیجا ہے کہ آپ اس سے مزہ لیں۔ تو جب وہ ایسے اس کو رومال اٹھائے گا تو اس میں پھل ہوگا، وہ پھل اس کی جنت کے پھل کی تصویر ہوگا، مشابہ ہوگا۔ تو وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، ارے بھائی فرشتے، یہ تو میرے رب نے پہلے ہی مجھے دیا ہوا ہے، تو اس میں کیا خاص چیز ہے جو اللہ پاک نے میری طرف اسے بھیجا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا میرے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک بائٹ لے لیں، ایک لقمہ لے لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے آپ کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اب میرے بھائی بہنوں غور سے سننا، انسان کھانے کا مزہ لیتا ہے، زندگی کا مزہ لیتا ہے، نعمتوں کا مزہ لیتا ہے، یہ چیزیں نہ ہوں تو مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ تو کھانے کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد آدمی کھا ہی نہیں سکتا، اور پینے کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد آدمی پی نہیں سکتا ہے، اور وہاں کسی چیز کی کوئی لمٹ نہیں، اب 1000 برس کھاتے رہو، رب ذوالجلال کی قسم نہ پیٹ بھرے گا، نہ زبان کٹے گی، نہ داڑیں تھکیں گی، اور ہر لقمے کی لذت دوسرے سے زیادہ ہوگی۔ تو جب وہ اس کو اٹھا کر ایسے چکھیں گے نا، تو اگر اس کی جنت میں اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 قسم کے پھل پیدا کیے ہیں، اس 1,00,000 کو جتنی زیرو سے مرضی ملٹیپلائی کرنا چاہو آپ کر لو، 1 کروڑ، 1 ارب، 1 خرب، آگے کوئی لفظ کوئی نہیں، تو اس کی جنت میں جتنے پھل ہیں، جب وہ یوں ایک لقمہ لے گا، دیکھیں ہم لوگ چاٹ کھاتے ہیں تو سارے ذائقے مکس ہو کر ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے، جب وہ ایک لقمہ لے گا تو اس ایک لقمے میں اس کی جنت کے جتنے پھل ہیں 1,00,000، 10,00,000، 10,00,000 پھلوں کا ذائقہ اس ایک لقمے میں اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو جو وہ کہہ رہے تھے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، تو اب اللہ کی طرف سے جواب آئے گا وہ اتو بہ متشابہا، میرے بندے تجھے سرپرائز دینے کے لیے میں نے یہ کیا تھا، جیسے ہم اپنے دوستوں کو اچھا گفٹ دیتے ہیں تو ایک سرپرائز دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سرپرائز دے گا اتو بہ متشابہا، میرے بندے یہ تو نے پہلی دفعہ کھایا ہے، اس سے پہلے جو تم نے کھایا تھا وہ اس کی مشابہ تھا، یہ نہیں تھا، تو اچانک جب ایک ذائقہ بھی عجیب ملے اور شکل وہی ہو اور ذائقہ اور ہو، اس کی بھی لذت الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ کھا، اس کھانے میں کوئی وقت کی قید نہیں، مقدار کی قید نہیں، جتنا کھاتے جاؤ گے اللہ تمہیں کھلائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، پاخانہ نہیں آئے گا، پیٹ نہیں خراب ہوگا، آنتوں میں درد نہیں ہوگا، کسی جگہ یہ کھانا کچھ بھی نہیں تکلیف پہنچائے گا، اور یہاں ہمارا جو کھانے کا بچ جاتا ہے وہ پیشاب پاخانے کی صورت میں نکلتا ہے، وہاں اللہ سارے کو ہضم کرا دے گا، ایک ڈکار آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی، اور اس ڈکار کی خوشبو بھی دور تک پھیلے گی، اور وہاں مہک آئے گی مشک و عنبر کی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور پھر ہم نے تمہارے لیے خوبصورت پاک پاکیزہ بیویوں کو تیار کیا ہے، جس میں تو تمہاری بیوی ان سب کی سر فہرست ہو کر ان کی سردار ہوگی، اور وہم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے، وہم فیہا خالدون، تم کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے، کیونکہ آدمی نعمتیں لیتا ہے تو پھر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے مر جاؤں گا،
کہیں چھن نہ جائیں، کہیں زوال نہ آئے، وہاں اللہ ان دونوں چیزوں کو ہٹا دے گا۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور عمل۔ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور عمل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کی زندگی کے تابع ہو کر چلنا، آپ کی ترتیب کو سامنے رکھ کر چلنا۔ جو مرد عورت اس پہ آ جائے گا، میرا رب ان کے لیے دنیا میں عافیت اور آخرت میں جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا اہل النار، اے جہنم والو، کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، جی ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا دن گزار کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ یوما او بعض یوم فصل العادین، یا اللہ کو ایک آدھ دیہڑی گزاری ہے، یا آدھا دن یا پورا دن، باقی ہمیں تو یاد بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم غضبی وسخطی ونار جہنم، تم نے میرے غصے کو تھوڑی سی زندگی میں خریدا، میری ناراضگی کو خریدا، اب تمہارے لیے آگ ہے، جاؤ۔ پھر اللہ جنت والوں سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم بتاؤ تم کتنی زندگی گزار کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یوما و بعض یوم فصل العادین، یا اللہ کو دن آدھا دن ہی گزارا ہے۔ نوح علیہ السلام جیسے جنہوں نے 1400 سال 1450 سال کی زندگی گزاری، اور آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر پائی، یوما و بعض یوم، دن آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم، مبارک ہو، آپ لوگوں نے بہت اعلیٰ سودا کیا، رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے میری رحمت کو خریدا، تم نے میری مہمان نوازی کو خریدا، تم نے میری جنت کو خریدا، جاؤ مزے کرو، کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، مزے سے۔ مزے سے کیا مطلب؟ کہ اس کھانے پینے کے بعد کوئی تنگی نہیں، پوری جنت میں ایک ٹوائلٹ نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی گٹر پائپ نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی کچن نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی واش روم نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی واشنگ مشین نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ان ساری گندگیوں سے پاک کر کے بھائی بہنوں اللہ نے ایک گھر بنایا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، چند دن کی زندگی ہے، آپس کی لڑائیاں چھوڑیں، آپس کے حسد بغض کو چھوڑیں، آپس کی رنجشیں ناراضگیاں چھوڑیں، وہ چاہے فرقہ واریت کی بنیاد پر ہیں، چاہے وہ سیاست کی بنیاد پر ہیں، چاہے خاندانی بنیاد پر ہیں۔ چند دن بعد آدمی مٹی کا ڈھیر بن کے پڑا ہوتا ہے، تو انسان کتنا ہی عروج پہ پہنچ جائے، اس کی آخری جو پہنچ ہے وہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے زارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میں اس میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں کہ اب ہم دلوں کو صاف کریں، زبان کی حفاظت کریں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو معاف کریں، عزت ذلت زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔